السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اوپر۔ انفارچونیٹلی ملک میں جو اس وقت حالات ہیں ابھی بھی پولیٹیکلی انسٹیبل ہی حالات ہیں، اور پاکستان کی اگر اوور آل پولیٹیکل ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو انفارچونیٹلی ٹربیولنٹ پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے۔ اس وقت بھی سینٹ انتخابات کے بعد کیٹیگوریکلی تو ایک کوئی اتنا کلیئر بہت زیادہ بڑا اپسیٹ تو نہیں دیکھا گیا حکومت کے حوالے سے، لیکن ایک سیٹ کے اوپر جو اپسیٹ دیکھا گیا وہ جو گیلانی صاحب کی سیٹ تھی اس کے اوپر تھا۔ اس کے بعد تاحال جو ہے ڈیبیٹ جاری ہے، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس پر بھی موقف ہم نے دیکھا کہ کیا کرنٹ سچویشن ہے۔ جے یو آئی ایف کے ریپرزنٹیٹیو سے بات کرنا، پھر اس کے بعد پھر دوسرا سٹانڈ سامنے آنا۔ پی ڈی ایم پلیٹ فارم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تمام تر جماعتیں جو ہیں ایک طرف متحرک دکھائی دے رہی ہیں، جہاں پہ وہ بات کرتی ہیں کہ ہم گھر بھیجیں گے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پھر یہ بھی دونوں میں کانٹرڈکشن دکھائی دیتی ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی استعفوں کی بات کرتی ہے تو دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، یا تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا سٹانس جو ہے ایک جیسا نہیں دکھائی دیتا، اور جو ٹارگٹس اور گولز ہیں وہ بھی مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سپیچز کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی، تو ان میں کوئی عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی سوائے انفلیشن کے، جو کہ مہنگائی ایک پاکستان کا مسئلہ ہے۔ یقیناً بہت زیادہ جو انفلیشن ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اس میں کوئی ڈکلائن نہیں دیکھا جا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی اور مسائل ایسے نہیں جن کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 11 جماعتوں نے بہت زیادہ اسٹرانگ ایجنڈا کے اوپر سامنے ابھری ہیں اور وہ پوائنٹس لے کر آئی ہیں، حکومت کو جو ہے ٹف ٹائم دے رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو ایک اپوزیشن ہو رہی ہے وہ فار دا سیک آف اپوزیشن ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ملک میں یہ بھی بات کریں گے کہ سنجانی صاحب کی سچویشن کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس طریقے سے کچھ عرصہ قبل یا کچھ سال پہلے کیا سیناریو تھا ان کو لے کے، اور اب سیناریو مختلف دکھائی دے رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جو ہے جو پٹیشن دائر ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے ابھی کام جو ہے جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو کیریکٹر سامنے ویڈیو اسکینڈل میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آئے تھے، کیا وہ جینوئنلی انہوں نے اسٹنگ آپریشن کیا تھا، یا وہ متنازع کردار ہو چکے ہیں۔ وہ پارلیمانی رکن جو کہ اپنی پارٹی کا ووٹ لے کر آئے تھے، کیا وہ پارٹی کے ساتھ ہی دھوکہ کر رہے تھے؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے اس سینٹ انتخابات میں تو قانون سازی نہ ہو سکی۔ تمام تر جماعتیں ون پلیٹ فارم پر یونائٹڈ نہیں دکھائی دیں، کیونکہ اپوزیشن نے اس وقت جو ہے اپوز کرنا تھا حکومت کو۔ لیکن فیوچر میں آخر کس قسم کی قانون سازی ہو سکتی ہے، ہمیں یہ بھی اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا۔ اور اب اگر ہم اوور آل الیکٹرل ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آخر پاکستان تحریک انصاف اپنا کیا پیوٹل رول پلے کر سکتا ہے؟ جو وعدے پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو پورا کرے گا، یا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہوگا؟ یہ بہت بڑا چیلنج رہے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر الیکٹورل ریفارمز کے لیے کام کر دیا تو یہ بہت بہتر ہوگا ان کے لیے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے امان اللہ شاہ صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وقت پی ڈی ایم کے حوالے سے، لیکن اوور آل پی ڈی ایم کے سٹانس کے اوپر بات کریں گے، لیکن مجھے پہلے ایک وقفہ لینا، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں اوور آل ایک سینٹ انتخابات کے ریویو کے اوپر جو ہے میرا انٹرو تھا۔ اب پروگرام میں بات کروں گی امان اللہ صاحب سے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے کیا ان کا سٹانس ہے، کیا اس وقت پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ ان کو کلیئر دکھائی دیتا ہے یا کلیئر نہیں دکھائی دیتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ایک ملک کے اندر اتنا پرابلم جو اس وقت جو چل رہا ہے، سیدھے الیکشن جو ہونے تھے وہ نہیں ہوئے۔ پہلی چیز یہ، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا الیکشن ہوا اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے پی ٹی آئی کو سسٹم میں لے کر آئے۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ بیک جا رہا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پھر اب یہ الیکشن آ گئے سینٹ کے الیکشن میں بھی یہی چیز، کیونکہ اگر یہ سینٹ الیکشن اگر کسی طریقے سے بھی اگر پی ٹی آئی کی طرف نہیں آتا، میری اپنی سوچ ہے، میں ویسے نہ پی ٹی آئی کا ہوں نہ کوئی، سب سے پہلے مسلمان اور پھر اپنا پاکستانی، لیکن سسٹم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی چینجنگ دیکھنی ہے۔ اور اسپیشلی عمران خان کے حوالے سے میں اتنا جانتا ہوں کہ عمران خان بذات خود نفس و نفیس بہت ہی ایماندار اور بہت ہی زبردست پرسنالٹی اور ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب پی ڈی ایم کے الیکشن کے اندر بھی اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ سیٹ یہ نہ جیت سکے، لیکن کسی بھی طریقے سے ان کو یہ سیٹ اچیو کرنی ہے
پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہمارے ملک کے جو فیور کے اندر ہے وہ فی الحال جو ہے وہ جتنی جو پرانی پارٹیاں ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ پارٹی جو ہے وہ زیادہ سمجھتا ہوں کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں ملک کے اندر مسئلے ہی بہت ہیں. گرے لسٹ کا مسئلہ ہے, اس کو بھی نکالنا ہے, اور اس کے علاوہ جتنا ہمارے جو کاروباری طبقے ہیں, کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے بھی میرا تعلق ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی جو حالت ہے اسپیشلی بزنس کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ڈاؤن جا رہی ہے. اچھا, اب پی ٹی آئی نے آ کے جو وعدے کیے تھے, کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال آ رہا ہے, اکانومک کرائسس آ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا, بڑھ رہا ہے, یہ تمام تر پی ٹی آئی کی وجہ. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ وہی رشوت کا بازار گرم, ہر جگہ مہنگائی, سسٹم سارے آؤٹ, اپنے ٹریفک کا کوئی سسٹم نہیں, بجلی کا کوئی سسٹم نہیں. جو وعدے جو کیے ہیں 2.5 سال پہلے وہ وعدے بہت اچھے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران پورے بھی تو ہونے چاہیے نا. ہوں گے نا, ابھی تو ٹائم ہوا ہی نہیں نا. دیکھیں آپ جو اگر 2.5 سال ٹوٹل ٹائم ہوا ہے, 2.5 سال میں 1 سال تو یہی چلا گیا کووڈ کے چکر میں, جو اور زیادہ سمجھ لیں لوگ پوری دنیا میں ایک طرح سے تباہی ہوئی, اور پوری دنیا جو اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بیک ہوتی جا رہی ہے صرف اس کی وجہ سے کہ یہ کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے. اگر 1.5 سال کا آپ عرصہ لے لیں تو 1.5 سال میں بھی اگر کسی شخص کو ہم طریقے سے رہنے دیں اور کام کے طریقے, اگر آپ آل اوور حساب لگائیں تو ملک کے اندر ہمارے دیکھیں کہ جتنا بھی بزنس وغیرہ جو سسٹم ہے وہ ایک طرح سے دیکھیں تو اچھا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں ڈالرز بھی جو ہے اپنے ڈالرز بھی آپ دیکھیں, اور پلس کہ جتنی عوام ہے, عوام کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کام کرے گی, لیکن موقع نہیں مل پا رہا. خان صاحب نے احساس پروگرام کے تحت 3 کروڑ خاندانوں کو براہ راست سبسڈی دینے کا جو ہے فیصلہ کیا. کسانوں کے لیے بھی اس میں براہ راست سبسڈی کا پروگرام لا رہے ہیں. ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے ہمارا انفارچونیٹلی, لیکن ایگریکلچر کی پالیسیز ہم آج بھی اتنی اسٹرانگ نہیں کر پائے, اور نہ ہی کسانوں کے لیے کچھ پیوٹل کر پائے. لیکن آپ دیکھیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ بالکل آئے گی, کیونکہ یہ پالیسی دیکھیں, ایک چیز ہے کہ عمران خان نے خود کیا کہا کہ میں خود سیاستدان نہیں ہوں, ہمیں اپنے ملک کے لیے آنا ہے, اپنے ملک کو جس طریقے سے کرکٹ میں یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس کا جو ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس کی گنجائش نہیں ہے. ایکسپیرینس کا تو اس سے پہلے جتنے لوگ تھے وہ بھی ایکسپیرینس میں نہیں, وہ بھی ان ایکسپیرینس ہی تھے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر 2.5 سال میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی کوشش کیا ہے کہ ہمارے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. میں نے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتا دوں, میں پی ٹی آئی کو کوئی فیور نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ان کا جو آئین ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک طرح سے پورے ملک کے فیور میں ہے, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب اوپر کی طرف جا رہے ہیں. گرے لسٹ سے بھی دیکھیں, اب یہ تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے کہ گرے لسٹ سے بھی نکلنا, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہم گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. اس کا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے پہلے تو سارے سسٹم ہی آؤٹ تھے, اور پلس کہ جتنی بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اسپیچز وغیرہ جتنے ہیں وہ سارے سسٹم میں جتنے لوگ ہیں ہمارے اسپیشلی بزنس کمیونٹی وہ فیور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ عمران خان کی سسٹم صحیح ہے. میں نے اقبال صاحب کی طرف بڑھنا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. اقبال صاحب, پروگرام میں ہم بات کریں پی ڈی ایم کے بیانیے کے اوپر. اگلا لاہ عمل کیا دکھائی دیتا ہے آپ کو پی ڈی ایم کا؟ کیا آپ لوگ استعفوں کی طرف جائیں گے, یا پھر آپ لوگ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے؟ بیسیکلی کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا, میرے بھائی کو, آپ کو, دیکھنے والوں کو سب کو سلام. ایکچولی 2-3 چیزیں میں تھوڑی دیر اپنے بھائی کی گفتگو سنی. پہلے تو میں معذرت چاہوں گا, تھوڑا ٹریفک کی وجہ سے مجھے دیر ہوئی. مجھے پتہ نہیں ہے میرے بھائی کو بار بار یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہوں. پی ٹی آئی کا آپ بالکل, ہم آپ کو نہیں سمجھ رہے, آپ اپنی بات کریں. اور سرٹیفکیٹ عمران خان کو دیے جا رہے ہیں, وہ اچھا ان کو لگتے ہوں گے, اچھے, آپ کو برا لگ رہا ہے کیا اقبال صاحب؟ مجھے اچھا لگ رہا ہوں. نہیں, میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مجھے اصل میں اس کا جو آئین, جی آپ پڑھ لیں, لیکن آئین جو میں نے جو پڑھا نا وہ بہت اچھا ہے کمپیئر ٹو اور جو اس میں جتنی بھی. دیکھیں میری بات سنیں, ان کی اس وقت جو ویژن اگر عمران خان کو دیکھ رہے ہیں نا تو وہ اچھا لگ رہا ہے. پلیز, ان کا آئین نہیں ہوتا. جی میں سمجھ گیا, ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا, ان کا مینیفیسٹو منشور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. بہرحال الوینا, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا اسٹانس آگے کیا ہوگا. دیکھیں, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم کا جو ہے پی ڈی ایم وجود میں آئی, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہو, جمعیت علماء اسلام ہے, دیگر سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. آپ ہی کے پروگراموں میں اکثر ہم آیا کرتے تھے, آپ کہتے تھے جی پیپلز پارٹی کا موقف الگ ہے, جے یو آئی کا الگ ہے, نون لیگ کا الگ ہے. تو
ہم آپ سے کہتے تھے جو بھی فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا. اینڈ دی اینڈ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا اس موقف کو پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے منوانے میں کامیاب رہی. نمبر 1 جیسے کہ ہم بائی الیکشنز میں جائیں گے, ہم گئے, پیپلز پارٹی کا موقف تھا. نمبر 2 ہمیں سینیٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے, ہم گئے. نمبر 3 سینیٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوگا, اس کے بعد لیکن رفٹ بھی تو بیک ٹو بیک ہم دیکھتے رہے نا, جس طرح یہ جو جے یو آئی ایف کے ہی ریپرزینٹیٹیوز نے بھی کچھ بڑی ووکل گفتگو کی, پھر یہ بھی کہا کہ جو ڈمی ہے صرف جو مولانا صاحب ہے وہ ڈمی ہے اور پیپلز پارٹی آپریٹ کر رہی ہے اور صرف ایک پارٹی جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. اس قسم کے جو ہے رفٹ بھی دکھائی دی. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جہاں پہ 10-11 سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پر ہر کسی کے اپنا اسٹانس ہوتا ہے. جب آپ کسی پلیٹ فارم پر آتے ہیں یا تو آپ قائل کر لیتے ہیں یا قائل ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے موقف کو قائل کرنے میں کامیاب رہی, وہ کامیاب ہوئی. اسی موقف کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اناؤنس کیا, چونکہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے وہ, اور ہم الیکشن میں گئے. فائدہ کیا ہوا؟ لیکن ابھی بھی 2 ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نا, ایک طرف لانگ مارچ پر زیادہ فوکس ہے, دوسری طرف استعفوں کی بھی بات ہو رہی ہے بیک ٹو بیک. پیپلز پارٹی نے کسی موقف سے انکار نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے ٹائمنگ پر فوکس کیا ہے. ہم چاہتے تھے بائی الیکشنز ہوں, ان کا چہرہ ایکسپوز ہو جائے. ٹائم مفاہمت کی طرف بات کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں ہم الیکشن میں گئے, پورے پاکستان میں بائی الیکشن ہوئے, صوبہ سندھ میں بھی ہوئے, کے پی میں بھی ہوا, بلوچستان میں بھی ہوا اور پنجاب میں بھی ہوئے, اور الحمدللہ عمران خان کے موقف کو ہر جگہ جو ہے وہ مار پڑی, وہ شکست کھا گئے, ہر الیکشن میں وہ ہارے. دوسرا موقف یہ تھا کہ اقبال ایک شارٹ بریک لینا ہے, میں دوبارہ آؤں گی آپ کی جانب آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل اقبال سان صاحب سے میں موقف جان رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور میں یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں ان سے کہ پی ڈی ایم کا اگلا لائحہ عمل کیا دکھائی دے رہا ہے. جی الوینا, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ ٹائمنگ پر دھیان دینے کی کوشش کی کہ ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے. سینیٹ کا چیئرمین کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں, رزلٹ آ جائے گا. پیپلز پارٹی کا موقف ڈے 1 سے وہی تھا کہ حکومت اور اپوزیشن ان کو اپنا اپنا کام کرنے دیا, اداروں کی مداخلت کو ختم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اپنے پلیٹ فارم سے یہ کافی حد تک اس بات کو کروانے میں کامیاب رہی ہیں, کافی حد تک بات کو سمجھے گا آپ. اب جب چیئرمین اپنا سینیٹ کے جو الیکشن ہوئے اس کے مختلف جو ہے اس کی شکلیں ہیں. ایک الیکشن سندھ میں ہوا, ایک پنجاب میں ہوا, ایک بلوچستان میں ہوا اور ایک کے پی میں ہوا. خان صاحب نے کہا بلوچستان میں جو ہے وہ سینیٹر کے لیے 70 کروڑ روپے کی نا بولی لگی ہے. باقاعدہ عبد القادر صاحب کا نام بھی ڈسکس ہوا. اچھا, نام کہاں پہ ڈسکس ہوا؟ نام ڈسکس ہوا, آنر تو ڈسکس نہیں ہوا. بالکل پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں اس نام کو کی گردش ہوتی رہی. وہ تو آف ایئر کی گفتگو آپ کر رہے ہیں, تو اس کا تو ہمارے پاس ایویڈنس نہیں, جس طرح ویڈیو لیکس کا ایویڈنس نہیں ہے. پی ٹی آئی کی بلوچستان کی تنظیم نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ خان صاحب جس شخص کی طرف آپ اشارہ کریں اور آپ اسی کو ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کی صوبائی قیادت نے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ان سے ٹکٹ واپس لے کے کسی اور شخص کو دیتے ہیں اور باپ کے پلیٹ فارم سے ان کو الیکشن لڑوایا جاتا ہے. اپنے ووٹ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے عبد القادر صاحب کو ووٹ کرنا ہے, اور وہ سینیٹر منتخب ہو کر آ جاتے ہیں. 2 دن کے بعد وہ اپنا جو ان کا جھنڈا ہے یا پٹا ہے جو بھی ہے وہ ان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے ممبر بن جاتے ہیں. یہ تمام تر کانسپیریسی اگر ہوئی ہے تو اس سے کیا مطلب کانسیکوینسز کیا ہیں اور کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بالکل ایمانداری کے پیروکار ہیں, آپ سچ کے پیروکار ہیں, سیاست میں ٹائمنگ انوالو ہوتی ہے, آپ نے خود ہی کہا. نہیں, اب موقف کی بات نہیں کر رہا میں. دیکھیں آپ کی ڈائریکشن چینج ہے, آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, تو یہی تو کرنا ہوتا ہے. نہیں, یہ تو پھر خان صاحب کو تو کسی نے نہیں کہا تھا نا کہ آپ کچھ میں رہیں. اللہ واحد ہے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے پیچھے ہے, وہ ملٹری میرے پیچھے ہے, کورٹ میرے پیچھے, اس طرح کی باتیں نہ کریں نا. پھر آپ کریں جب آپ ایمانداری کے پیروکار بنتے ہیں تو پھر ایمانداری کے ساتھ چلے ہوئے باتیں نہ کریں. دیکھیں آپ نے کہا پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے. پی ڈی ایم لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے ایز این پیپلز پارٹی کے ورکر. یہ فائنل ڈیسیژن ہے. یس, پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو کانٹرڈکشن آ رہی ہے دونوں. نو, کراچی سے پلیٹ فارم, کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا 26 تاریخ کو. 30 تاریخ کو مولانا صاحب نے اعلان کیا اسلام آباد میں پہنچنے کی کوشش کریں گے. 30 تاریخ تک لانگ مارچ اسلام آباد میں انشاءاللہ پہنچے گا اور کراچی سے اس کا آغاز ہوگا. پہلے ڈیسائیڈ تھا شاید یہ چیئرمین گوئیاں ہو رہی تھی, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے نکلیں گے, مولانا کہیں اور سے نکلیں گے, مریم لاہور سے نکلیں گی, اور اس طرح ہوگا. لیکن اب یہ طے پا چکا ہے
کہ پی ڈی ایم کا مارچ کراچی سے سٹارٹ ہوگا, 2 وینیو کا انتخاب ہو چکا ہے, ایک کا ڈیسائیڈ ہونا ہے, وہ دونوں میں سے کسی ایک جگہ سے ڈیسائیڈ ہوگا, اور پی ڈی ایم کی تمام قیادت یہاں سے لانگ مارچ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور اس لانگ مارچ کے بعد اور لانگ مارچ کے دوران ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے استعفے دینے تو کب دینے. ٹھیک ہے, ہمیں پروگرام میں جوائن کیا معروف لون صاحب نے, تجزیہ کار, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی معروف لون صاحب, پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جو سینٹ الیکشنز ہے اس پر, اور پی ڈی ایم کا کیا بیانیہ ہو سکتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں اس رفٹ میں کوئی کمی آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ انویناب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اور یہ جو خان صاحب کے ضمیر فروشوں نے جنہوں نے ووٹ جو بیچے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو انہوں نے جب الیکشن کروانے تھے تو انہوں نے جب خان پچھلے کئی دہائیوں سے پیٹتا ہوا آ رہا ہے کہ بھائی الیکشن میں دھاندلی ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کرنا تھا کہ الیکشن کو شفاف کرنا تھا. جیسا کہ انہوں نے آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. تو الیکشن کو کیسے شفاف کرتے معروف صاحب؟ جب بات کرنے کی کوشش ہوئی ایوان میں, وہاں سے ہارس ٹریڈنگ کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے ریجیکشن آیا, پھر انٹرپریٹیشن کی طرف گئے, پھر اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈیننس جو کہ انفورس بھی نہ ہو سکا, دونوں میں تو ایک گیپ ہے اپوزیشن میں اور حکومت میں. پھر کیسے ریزالو ہوگا؟ اور پھر ای سی پی میں پٹیشنز بھی دائر ہوئی, ای سی پی تو اس وقت خود ناراض دکھائی دے رہی ہے. نہیں دیکھیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن کا کام تھا. الیکشن کمیشن کے جو زرداری صاحب کو انہوں نے ووٹ کی اجازت دے دی اور شہریار افریدی کو انہوں نے ووٹ کی اجازت نہیں دی, اور جب شہباز شریف صاحب جنہوں نے پورا ملک لوٹ کے کھا کر گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے الیکشن کا جو بندہ بیٹھا ہو وہ سیٹ سے کھڑا ہو جاتا, اور جو اس وقت وزیر اعظم ہے اس کے لیے وہ بیٹھ کر اس کو, اور جب شہریار افریدی اس کو, یہ آپ نے پورا دیکھا ہوا ہے. یہ زرداری کی سیاست کو پہنچنے کے لیے ابھی ان کو کئی جنم اور لینے پڑیں گے. اور زرداری نے جس طرح سینٹ کے الیکشنوں میں کیا ہے, اور جس طرح زرداری ایک منجا ہوا وہ ہے لیڈر ہے, اور وہ جو مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں, تو خان صاحب کو بھی اس سے سیکھنا پڑے گا. تو خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لوگ بک رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, تو بھائی جب ادارے ہی آپ کے سارے کرپٹ, تو جب آپ کا نظام ہی کرپٹ ہے تو آپ کے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب پہلے آپ اس کو درست کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی بدلے گا. اور پاکستان کیسے کریں گے معروف صاحب جب بیوروکریسی بھی کنٹرول میں نہیں ہے؟ یہ بار بار اس کا اظہار جو ہے خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد کرپشن جو ہے وہ گراس روٹ سے کرپٹ ہے. تمام تر چھوٹے آفیشل کی بات کریں یا سینئر آفیشلز کی بات کر لیں, سب میں کرپشن جو ہے انوالو ہے. کرپشن تو ہر ادارے میں ہے. دیکھیں ادارے میں کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو کرپٹ ہیں, کئی اچھے لوگ بھی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب خان صاحب ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں آئے ہوئے, وہ بھی سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ خان صاحب کے ساتھ چپٹ گئے. ٹھیک ہے معروف صاحب, یہ جو ویڈیو لیک جو ہم نے دیکھی جس میں حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ, اس میں 3 کیریکٹرز جن کو نام دیا گیا, اسلم خان اور فہیم خان اور پھر جمیل خان, انہوں نے جو ہے فہیم اور جمیل جو کیپٹن جمیل ہے انہوں نے کنفیس بھی کیا اس کو, اور وہ لیکن انہوں نے یہ کہا ان دونوں کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اسٹنگ آپریشن تھا. کیا یہ واقعی اسٹنگ آپریشن تھا یا وہ انہوں نے پیسے لے لیے تھے اس کے بعد یہ بیانیہ پیش کر رہے ہیں؟ الوینا دیکھیں کوئی اسٹنگ آپریشن وغیرہ نہیں تھا. یہ ضمیر فروش لوگ ہیں, انہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہوا ہے. اب وہ تسلی دینے کے لیے 16 یا 15 یا جو جتنے یہ ان کے ایم این اے ہیں, انہوں نے ووٹ بیچنے کے بعد جا کے دوسرے دن عدم اعتماد کا ووٹ دے دیا, خان صاحب کے حق میں نعرے لگا دیے. سب ضمیر فروش لوگ ہیں یہ. خان صاحب کو چاہیے بالکل برابر میں آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے کانفیڈنس سے, اگر انہوں نے یہ واقعی کیا ہوتا تو کیا اتنا کانفیڈنس ہو سکتا تھا؟ نہیں, جب یہ چوری کر کے اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر وہ جشن بھی منا رہے ہیں, پھر وہ یہ تقریریں بھی کر رہے ہیں, اور جو چوری کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی صفوں میں یہ جو کالی بھیڑیں جو نیچے سے لوٹے اٹھا کے کرپ بٹھائے ہوئے, ان کو پہلے صفا کریں, ان کو ہٹائیں, اور ان کو نئے لوگوں کو موقع دیں, ایماندار لوگوں کو آگے لے کر آئیں. پھر اس کے بعد نہ زرداری صاحب خرید سکتے ہیں نہ دوسرے. جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو جو ہے پی ٹی آئی
سے خیر بات کہنا پڑے گا؟ کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل 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 ان جیسی بھیڑوں کو نکالنا پڑے گا جو ضمیر فروش ہیں، جو پیسوں کی لالچ میں آ کر. ابھی میں بیچ میں ایک جماعت اسلامی کا جی پی کا ایک کوئی تھا MNA تھا، تو اس کا میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کو 9 کروڑ روپے کی آفر ہوئی، اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا. خان صاحب کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو 16 جو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 15-16 ہمارے جو وزراء ہیں وہ بکے ہوئے ہیں، تو آپ ان بکے ہوئے کو سب سے پہلے باہر نکالیں. خریدنے والا جو 16 وزراء ہیں پی ٹی آئی کے، کیا ان کے خلاف ایکشن ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے یا نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل ہوگا، بالکل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اور ان جیسے کالی بھیڑوں کو انشاءاللہ پی ٹی آئی سے خان صاحب کی یہ ذمہ داری ہے. اگر وہ خان صاحب نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں یا وہ ملک سے کرپشن ختم کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی پارٹی کے اندر سے کرپشن ختم کریں. اور اگر یہ 16 ممبرز کو نہ نکالا گیا، کیا پی ٹی آئی کو پھر مزید ٹف ٹائم دیکھنا پڑے گا کہ جو پی ٹی آئی خود ان کا سٹانس ہوتا ہے وہ اس میں کال اور فیل میں تضاد آ رہا ہے؟ اگر خان صاحب نے اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو صاف نہیں کیا تو ان کو مزید ٹف ٹائم کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کو عزت سے نا استعفیٰ دے کر چلے جانا چاہیے گھر. کہ جب میں اپنے گھر میں صفائی نہ کروں اور 4 لوگوں کو میں کہوں کہ تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنے جو اندر کے وزراء ہیں، جو اندر کے آپ کے کرپٹ ہیں، پہلے آپ ان کو صاف کریں، پھر اس کے بعد خریدنے والی کی غلطی نہیں ہے. جب آپ کے ضمیر فروش بک رہے ہیں تو اگلا خرید رہے ہیں نا، آپ نہ بکیں. آپ ایسے لوگوں کو لائیں جو بکیں نا، جو اپنے پیسوں کی لالچ میں اپنا ایمان نہ بیچیں. ٹھیک ہے. اسٹوڈیو میں یہاں پہ امان اللہ صاحب کی جانب بڑھوں گی. امان اللہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی معروف صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا، وہ تو پر امید ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں، یا نہیں ہوگا تو پھر کیا فرق؟ ایک بڑی اچھی سی مثال ہے کہ اگر سانپ اور ہسدے میں کوئی، سانپ اور نیولے میں اگر کوئی لڑائی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے یا سامنے آ جائے تو آپ نے کس کو مارنا ہے؟ ٹھیک ہے. اس وقت میری اپنی ان کے اندر یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہمارے ملک کو صحیح کرنا ہے. اس ملک کو صحیح کرنے کے لیے اگر یہ ساری باتیں دیکھنی ہیں تو کیسے صحیح کریں گے؟ اگر پی ٹی آئی میں پہلے جو حکومت کے لوگ ہیں وہی اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں تو ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ چند ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن ساری پوری پارٹی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو اس وقت پورے جو 11 پوری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ان کے اگر آپ پریویس ورڈز دیکھیں تو آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا کہ ہم تو پنجاب کی گلیوں میں ان کو گھسیٹیں گے. جو سارے نام لے رہے تھے زرداری صاحب کے بارے میں، اور انہوں نے بھی بہت سارے ورڈز ان کے بارے میں الٹے سیدھے ورڈز جو بھی بولے. یہ ساری چیزیں پاسٹ کو بھول جانا ہے ہم نے. اس وقت ہمیں ریسنٹلی کیا پرابلم ہے اس کو دیکھنا ہے. ریسنٹلی پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو انکروچمنٹ کے سسٹم شروع ہو گئے پورے پاکستان کے اندر. توڑ پھوڑ شروع ہو گئی. جب آپ نے لوگوں کے پتھارے، چھوٹی چھوٹی جگہیں، اس کا مین جو ریزن کیا تھا؟ سپریم کورٹ نے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر وہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن وہ تھا کس پہ فیس ان کو کرنا پڑا. وہ تھا کس وجہ سے؟ وہ تھا اس لیے کہ ٹریفک جو ہے اس کے اندر مسئلہ آ رہا ہے. لیکن انکروچمنٹ تو وہ جو جتنے بھی جو ہے اس پر پروڈیوسر صاحب، وہ اردو انکروچمنٹ کا جو ورڈ ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جو بھی ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا وہ کیا ہے. وہ ایگزیکٹلی انکروچمنٹ تو انلیگل ہوتی ہے نا، جو بھی انکروچ، لیکن جو سالوں سے بیٹھے ہوئے وہ تو ہے ہی لیگل. جب سے پاکستان بنا ہوا ہے، ایمپریس مارکیٹ اگر آپ دیکھیں کتنا پرانا بنا ہوا ہے، وہاں لوگوں نے 3-3, 4-4 کروڑ روپے کی دکانیں لی تھی. پورا سارا توڑ دیا نا. آپ کیا سمجھ رہے لوگ وہاں سے روڈ پہ نہیں آ گئے؟ اسی طریقے سے جو پتھارے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جو ہیں بیسیکلی انکروچمنٹس، لیکن اگر 20-20 سال سے لوگوں نے لی ہوئی ہے، 50-50 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس وقت توڑنا یہ صحیح نہیں تھا. پہلے دیکھیں ایک موقع دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو توڑ کے بھی کوئی سسٹم کرتے، آپ دیکھیں لوگ اس وقت روڈ پر آ گئے. سب سے پہلا جو ہے بیک گراؤنڈ جو ان کا یہی ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب کے لیے پرابلم جو آ رہی ہے نا، لوگ پریشان ہیں. پریشان کیوں ہیں؟ پتھارے والوں کو ہٹانا ان کی حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی، اس ٹائم پہ کوئی پتھارے والوں کو نہیں ہٹایا. اس ٹائم پہ کیا ٹریفک کم تھے؟ اس ٹائم بھی وہی ٹریفک تھے، وہی غربت تھی، وہی سارے مسئلے تھے. وہ تو سر غلط تھا نا. دیکھیں اگر ہم انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہونے، کوئی کسی بھی پراپرٹی کو انکروچ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ تو اگر وہ پہلے ختم نہیں ہوا تو وہ غلط تھا. پچھلی حکومت کی نااہلی تھی. اس حکومت میں تو کیا آپ سپورٹ کر رہے ہیں کیا؟ میں تو یہی کہوں گا، میں انکروچمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. انکروچمنٹ کو اس لیے پہلی بات سنیں، دیکھیں میرا تعلق جو ہے بیسیکلی میں وائس چیئرمین بھی الائنس آف عرب باغ، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں لوگ جو پریشان ہیں ان کے لیے کیا کریں گے؟ کیا روزانہ دسترخوان لگاتے رہیں گے کہ جا کے وہاں پہ کھانا کھاتے رہیں؟ ملبہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس کو قانون کی تناظر میں دیکھیں تو بالکل سخت غلط ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی کریکٹ
کریکٹ ہے. اگر 20-25 سال سے تجاوزات تھے تو اس کو تو ختم ڈیفینیٹلی کرنا تھا, وہ پہلے بھی غلط تھا. لیکن ان کو آلٹرنیٹ کوئی دینی ہونی نا جگہ, اگر آلٹرنیٹ کوئی جگہ دے. آلٹرنیٹ پھر اتنا سارا بوجھ, پورے ملک کا بوجھ وسیم اختر صاحب نے ان کو جو زبان کی تھی. جی مجھے وقفہ لینا ہے, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اوور آل سینٹ انتخابات کے اوپر. بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ون لائن دے دیں, پھر میں نے کوئکلی آگے بڑھنا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کام ان کا اتنا ایزی ہو جائے گا, کیونکہ آگے بھی مجھے نظر یہی آ رہا ہے کہ سینٹ کے جب الیکشن یہ جو ہے, آپ کو پتا ہے سارے سسٹم میں چینج کیے خان صاحب نے, آگے بھی سینٹ کا ہی چیئرمین آئے گا پی ٹی آئی کی طرف سے. ٹھیک ہے اقبال صاحب, کیا بتائیں گے آپ اس پر پی ایم ایل این کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر؟ آخر کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو مفلوج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا پارلیمان کو آج سے پہلے تمام تر پولیٹیشنز نے مل کر مفلوج کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں الوینا, دو چیزیں ہیں. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ملک میں سینٹ کا الیکشن ہوا اور ملک میں عدم اعتماد کی مطلب خود ہی اعلان کیا کہ جی میں دوڑ میں جا رہا ہوں. عدم اعتماد کی آپ لوگوں نے بات کی تھی, ووٹ آف کانفیڈنس وہ لے آئے. اگر فار انسٹنس ووٹ آف کانفیڈنس میں اگر آپ لوگ آتے اور ووٹ آف کانفیڈنس کی کانٹریری آپ لوگ اپنا آلٹرنیٹ دیتے, تو پھر آپ کو نہیں لگتا اقبال کہ آپ لوگ وہ اچیو کر جاتے جو آپ نے کرنا تھا؟ دیکھیں سچویشن کا فرق ہے. یہاں پر جب ممبر نیشنل اسمبلی نے سینٹ کے الیکشن کے لیے, جنرل الیکشن کے لیے یوسف رضا گیلانی کو کامیابی دلائی اور حفیظ شیخ جو ہیں اس میں شکست کھا گئے. یہ شکست اسی دن کھا گئے تھے جس دن انہوں نے حفیظ شیخ کو نومینیٹ کیا تھا اس سیٹ کے لیے. میں پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اپنا میرا انالیسس ہے کہ میں 100% بات بتا رہا ہوں. اگر ایسا نہیں تھا تو ان کی خاتون کو نمبرز پورے نہیں ملنے چاہیے تھے. خان صاحب کو اس وقت عدم اعتماد کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنی شکست کو جیت دکھانا چاہتے تھے. 2 دن کے بعد انہوں نے وہ کام کیا. اقبال, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات آپ لوگ سینٹ انتخابات سے پہلے بیک ٹو بیک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے وقت ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ میں کی ہے یہ بات کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کی بات آپ ہی لوگوں نے کی تھی, تو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات اگر سامنے پروو کر دی عمران خان صاحب نے, تو واٹس دا پوائنٹ اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں؟ آپ لوگ بھی تو آ سکتے تھے پارلیمنٹ میں. جب ہم جائیں گے, ہمارا ٹائم ہوگا, ہم کال کریں گے, ہم بتائیں گے, وقت کا تعین ہم کریں گے جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا. تو انتظار کس چیز کا ہے؟ وزیر اعظم خود اپنا اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا, ہمارے آئین میں ہے ہی نہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بعد میں لکھا, پرائم منسٹر نے پہلے کہا میں عدم اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں. بھائی ملک ہے, آئین ہے, مذاق تو نہیں ہے. آپ عدم اعتماد کے لیے صدر پاکستان جب محسوس کرے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنا اعتماد کھو چکا ہے تو وہ لکھتا ہے, وہ عدم اعتماد کے لیے لکھتا ہے اور اجلاس بلاتا ہے. تو صدر پاکستان نے تو لکھ دیا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ, آپ کے صدر نے لکھ دیا کہ آپ کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا ہے. اور بات یہاں پر یہ ہے, دیکھیں آپ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. وزیر اعظم باحثیت خود جو ہے اعتماد کے ووٹ کی کال نہیں دے سکتا. اسے کیسے دی؟ اس نے پریزیڈنٹ نے لکھا پہلے بعد میں, اور وزیر اعظم نے اعتماد کی کال پہلے دے دی. تو ہمارا ملک تو اس طرح مذاق میں چل رہا ہے نا, اس طرح نہ چلائے ملک کو. رہی بات کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ, اور ایک جگہ کہتے ہیں جناب لوگ بکے ہیں, لوگوں نے پیسے لیے ہیں, لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں. تو پھر وہ کون سا عدم اعتماد تھا جو 16 لوگوں کا جنہوں نے اپنے ضمیر ان کے واپس کیے پیسے لینے کے بعد؟ تو کیا وہ پیسے لے کے جو ضمیر بیچا تو اس وقت ٹھیک تھے, یا پھر پیسے لے کے ضمیر بیچ کر دوبارہ ضمیر اپنا اٹھا کے جو ہے عمران احمد نیازی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا, اس وقت ٹھیک تھے؟ تو اگر ایسا ہوا ہے تو دونوں ٹائم غلط تھے. یہاں پہ جب ووٹ سینٹ کے الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں, وہ ان کو آئین کے مطابق ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیں. وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی ہی سیاسی جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ ڈی سیٹ ہو جاتے. جس طرح وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے ایک سرکولر نکلوا لیا کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو بھائی آپ نے بندوق کی نوک پر لوگوں سے, کدھر ہے یہ, کیا اس کا نوٹیفیکیشن کدھر ہے؟ پوری دنیا نے دیکھا ہے, سارا میڈیا پہ چلا ہے. اچھا بالکل, آپ نے نہیں دیکھا؟ اچھا, پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ لیٹر, اور اس میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے وہ لکھا گیا کہ جناب جو مجھے عدم اعتماد کا ووٹ نہیں دے گا, پاکستان تحریک انصاف کے پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دے گا, وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. آپ نے دھمکیاں مار کر, آپ نے لوگوں پر کیمرے لگا کر, ان کو یرغمال بنا کر ان سے ووٹ لیے. اس کو ووٹ لینا کہتے ہیں آپ نے. اور پھر آپ بات کرتے ہیں ایمانداری کی, تو کر دینا وہ 16 لوگ. آپ کو تو پتا ہے کن لوگوں نے پیسے لیے. شیخ رشید یہ بول چکے ہیں, فواد چودھری یہ بول چکے ہیں, خود خان صاحب یہ بول چکے ہیں. تو نکالے نا ان کو, پکڑے نا دلیری. ان کو پتا ہے کہ جب ان کو ڈسکلوز کریں گے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا تو آپ کی حکومت چلتی بنے گی.
اس لیے وہ نکالیں گے نہیں. تو آ گیا نا پھر مفادات کا ٹکراؤ یہاں پہ. تو کدھر گیا ان کا وہ نظریہ, کدھر گیا ان کی سوچ, کدھر گیا ان کا بیانیہ, سب تو دفن ہو گیا. اگر اور پی ٹی آئی دیکھیں, دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی, میرے بھائی نے بھی کہا کہ انہوں نے ود ان دا پارٹی جو ہے وہ ان کو احتساب کرنا چاہیے. کیا نا اکبر اس بابر صاحب کا احتساب کیا جب وہ پارٹی کے انہوں نے جو ہے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر انہوں نے جب الیکشن کمیشن میں گئے ان کو نکال دیا شامل. نہیں وہ اس وقت تو نہیں نکالا نا, ان کو نکال دیا تھا. وہ تو بہت پہلے سے پارٹی انہوں نے ود ان دا پارٹی جب آواز اٹھائی, انہوں نے ود ان دا پارٹی جب فارن فنڈنگ پر آواز اٹھائی تو ان کو نکالا گیا. اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے, ان کی جگہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کو لے لیا. پھر انہوں نے جسٹس وجی کو نکالا, ان کی جگہ انہوں نے فردوس عاشق اعوان کو پارٹی میں لے لیا. پھر انہوں نے فوج قصور نے آواز اٹھائی تو انہوں نے بابر اعوان کو لے لیا. اقبال صاحب ذرا یہاں پہ ایک کلاس دیکھ لیتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے کہ جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے جو ہے موو کرنی ہوتی ہے یہ ریکویسٹ کہ اگر لگتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا کانفیڈنس نہیں ہے پرائم منسٹر کے اوپر تو پھر وہ پورا جو سیشن ہوتا ہے اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے. یہاں پہ جو میرے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں اس میں ایز پر دی 7th amendment also constitutionally orders the people elected president to hold a national referendum for the approval of prime minister if he fails to secure the vote of کانفرنس آف دا نمبرز آف پارلیمنٹ. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کریکٹ, میں آگے اسی پہ جانے لگی ہوں. لیکن اس کلاس میں آگے فردر کہیں پہ یہ کرائٹیریا مینشن نہیں ہے کہ اف پرائم منسٹر اناؤنسز کہ وہ نہیں ہو سکتا یا پھر اونلی پریزیڈنٹ ہیز ٹو ٹیک دا لیڈ ٹو دیٹ, کیونکہ کلیئرٹی تو موجود ہے نا. نہیں اس کو ٹویسٹ کریں گے آپ. دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان لکھتا ہے, کہاں لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کہتا ہے؟ نہیں میں آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے کہیں کہیں پہ یہ لیگل ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں ابہام ہے اور کہیں کہیں پہ کلیئرٹی بھی موجود ہے, ظاہر ہے موسٹ آف دا پلیسز ہے. لیکن یہاں پہ کہیں کون سا کلوز ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پرائم منسٹر خود یہ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتے تاکہ ان لافل ہو جائے. دیکھ لینا نہیں اظہار نہیں کر سکتا نا, صدر لکھتا ہے, صدر نے لکھا. وہ کریکٹ ہے, لکھنے کی بات میں نہیں کر رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ وہ اپنے صدر کو کہتا ہے جی میرے خلاف نو کانفیڈنس کا لیٹر لکھے, وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ میں یہی تو آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ بھی تو پھر کلیئر ہونا چاہیے نا کہ یہ پرائم منسٹر نے نہیں, شاید اس وقت جو بنانے والے یہ بھول گئے تھے کہ پرائم منسٹر خان صاحب جیسا کوئی آئے گا جو خود بولے گا مجھے اعتماد کا ووٹ دو. اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خان صاحب جیسا پرائم منسٹر اس ملک میں نازل ہو جائے گا, اس وقت نہیں پتا تھا. اب شاید پتہ لگ گیا, شاید اس میں کوئی ترمیم ہو جائے. لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان لکھتا ہے جب وہ محسوس کرے پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اعتماد کھو چکا ہے, وہ کال کرتا ہے اسمبلی کا اجلاس اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرے. تو وہ میں نے کہا نا انہوں نے اپنے قوم سے خطاب میں کہہ دیا جی میں اعتماد کا ووٹ لینے جا رہا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن آپ لوگ کو یہ بھی پروو کرنا پڑے گا اقبال صاحب, یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی کلیئر ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, لیکن جو سوال میں کر رہی ہوں اس کو بھی آپ لوگ کو ایز پر دی فیکٹس پھر کلیئر کرنا پڑے گا. نمبر آف ووٹس کی بھی بات اسد کیسر صاحب نے آپ کو چیلنج کر کے کہی ہے کہ آپ لوگ کیسے نمبر کو چیلنج کر رہے ہیں, نمبر کو کیسے چیلنج کر رہے ہیں. اس میں ایک لائن اور ڈرا ہو جاتی کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے علاوہ بھی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے خواہش کا اظہار کر سکتا ہے, تو بات ختم ہو جاتی. وہاں خواہش کے اظہار کو پوچھا ہی نہیں جا رہا, لکھا ہی نہیں جا رہا. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے چاہے پرائم منسٹر اظہار کرے چاہے پرائم منسٹر اظہار نہ کرے, صدر پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے تو بالکل لائن واضح ہے نا, اس میں ہم کسی چیز اس کو ٹویسٹ نہیں کر سکتے ہم. نہیں لیکن وہی نا آپ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے کلیئرٹی نہیں ہے جب وہاں پہ, تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپروپریٹ طریقہ نہیں ہے. چلے ہم آتے ہیں نمبرز کے اوپر. میں آتی ہوں سر آپ کی جانب نمبرز پہ میں نے جان لیں دوں, میں ذرا جان لوں کہ نمبرز کی بات جب اسد کیسر صاحب نے کی کہ وہ آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی کہ نمبرز کو آپ لوگ کیسے بتا رہے ہیں کہ نمبرز غلط ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کے. دیکھیں وہاں پہ اپوزیشن تو موجود نہیں تھی اور نہ کیمرے ان کے جو ہیں حکومت کے اپنے ہوتے ہیں, جو دکھایا گیا وہی پاکستانی نیشنل ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا. کیا مطلب کیمرے اپنے ہوتے ہیں؟ وہ تو پارلیمنٹ کے ہیں نا, پارلیمنٹ کی کیمرہ ہے نا. پارلیمنٹ کس کی ہے اس وقت, کنٹرول کس کا ہے پارلیمنٹ پر؟ ظاہر ہے, لیکن وہ سپروائز کون کر رہا تھا اس کو سپروائز کون کر رہا تھا؟ نمبرز کس نے گنے؟ آپ مجھے صرف بتا دیں سپروائز کون کر رہا تھا؟ اسٹاف نے گنے, اسمبلی کے اسٹاف نے نمبرز گنے. ٹھیک ہے, کیا الیکشن کمیشن اس کو سپروائز نہیں کر رہا تھا؟ الیکشن ہوا انہوں نے بائیکاٹ کیا نا اپوزیشن نے. نہیں الیکشن کمیشن نہیں بائیکاٹ کیا, جو ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے تھے. یہ بالکل دیکھیں یہ بالکل ایسا گراؤنڈ میں گئے امپائر کے ساتھ ٹاس کی, کہا جی پہلے بیٹنگ کروں گا, پہلے بیٹنگ کی بالر بھی اپنے کھڑے کیے, فیلڈنگ بھی خود کی, رنز بھی خود بنائے اور چیز بھی خود ہی کر لیے. تو یہ تو بالکل تو آپ لوگوں نے کیوں گراؤنڈ خالی چھوڑا؟ انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ نہ آئیں, ہمارے مطابق ٹائم ہی نہیں تھا, ہماری پولیٹیکل سینس کے مطابق یہ ٹائم نہیں تھا ہمارا اس کو عدم اعتماد لانے کے لیے. ٹائم تو آنے والا ہے.
اچھا ٹائم کب آئے گا سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے بعد؟ سینٹ کے بعد ٹائم آئے گا. لانگ مارچ کی تیاری ہے, لانگ مارچ سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے تو ٹھیک ہے. استعفے بھی تیار ہیں, عدم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے. معروف لون صاحب کی جانب میں نے بڑھنا ہے. اقبال صاحب, معروف لون صاحب, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام جو سیناریو سامنے ہم نے دیکھا, اس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپروپریٹ نہیں تھا, اس وقت ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا ہی نہیں چاہتے. لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بیک ٹو بیک بات تو ہوتی رہی ہے. آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کس چیز کا, کس وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ خان صاحب نے اپنا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کال کی تو پی ڈی ایم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا تھا. آپ وہاں پہ اسمبلی پہ آتے, آپ مقابلہ کرتے, آپ نے پہلے ہی شکست تسلیم کر لی. اور دوسرا آپ یہ جو میرے محترم بھائی تو میں اقبال صاحب سے میں نے یہی سوال کیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مطابق اپروپریٹ نہیں تھی ٹائمنگ. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے سنے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی پچھلے 35-40 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس ملک پہ جو مسلط ہوئی تھی, جو انہوں نے کیا, آج یہ پی ڈی ایم بن گیا. اور جس کو تمام تک جو وہ ہینڈل کر رہے ہیں وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویسے ایک رکھا ہوا آگے ڈمی بنا کر انہوں نے, اور جو زرداری صاحب جو کر رہے ہیں, زرداری صاحب کی سیاست, نواز شریف جیسے لیڈر جو ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, وہ زرداری صاحب کو نہیں پہنچ سکا. تو عمران خان صاحب ابھی دیکھیں, زرداری صاحب نے ان کو بلا کر جب یہ لڑکانہ کی سڑکوں پہ نون لیگ والے زرداری صاحب کو گھسیٹ رہے تھے, اس وقت پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے, پیپلز پارٹی والے تو یہ سارے اپنی کرپشن کا اور ایک دوسرے کے خلاف جو انہوں نے بیانیے تھے. آج عمران خان نے جب ووٹ کیا تو انہوں نے جب انہوں نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جو بندہ مجھے ووٹ نہیں دے گا میں اس کی رسپیکٹ کروں گا. کسی اس کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کہا, کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا جو وہ سرکولر کی جو بات کر رہے ہیں وہ کریکٹ ہے, انڈورس کریں گے آپ اس کو؟ آپ خان صاحب نے جو قوم سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا, آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھے ووٹ یا میں پسند نہیں یا مجھے ووٹ دینا پسند نہیں کر رہے تو وہ آئے کھلا مجھے کہیں. میں ایگزیکٹلی میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ میں نے ان کی اسپیچ میں ایگزیکٹلی اگر میں کوٹ کروں یہی ورڈز کہ اگر آپ کو مجھ پر کانفیڈنس نہیں ہے, آپ میرے اگینسٹ ووٹ کریں, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. آپ کہہ رہے گن پوائنٹ پہ کروایا تھا. یہی بات ہے, سنیں میری بات. معروف صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوئی, مجھے موقع دیں. جی سر سن رہے, آپ بول رہے تھے, میں بھی چپ ہو کے سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ مطلب کر کیا رہے ہیں پچھلے 35-40 سال سے. نہ آپ کو عوام کا خیال تھا, نہ آپ کو میرٹ کا خیال تھا, نہ آپ نے اب جب عمران خان آیا حکومت میں, آپ کو مہنگائی بھی یاد آ گئی, آپ کو میرٹ بھی یاد آ گیا, آپ کو ساری چیزیں یاد آ گئی. پھر آپ نے عمران خان کے ایک عمران خان کے خلاف آپ نے پی ڈی ایم بنا لی. آپ عمران خان کو چور ڈکلیئر کر دیں, پاکستانی عوام خود اسے سیٹ سے اتار دے گی. آپ اسے کرپشن میں کوئی ثابت کر دے. نواز شریف لندن میں جا کر بیٹھ کے کرپشن ملک کو لوٹ کر کھا کر بیٹھ کے لندن جا کر, اب آپ نے 11 تو نے مل کر ایک پی ڈی ایم بنا دی. ایک خان سے لڑنے کے لیے آپ نے 11 دادی بنا کر پھر بھی آپ انشاءاللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستانی قوم جو ہے, پاکستانی جو نوجوان ہیں, جو پاکستانی قوم ہے, وہ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے جتنا پیسہ چلانا ہے, جتنے ضمیر فروشوں کو خریدنا ہے آپ خریدیں. آپ خریدیں, وہ بکنے والے ضمیر فروش بکتے ہیں نا, آپ خریدنے والے تو خریدیں گے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں خان صاحب نے اپنی صفوں میں معروف صاحب کوئکلی ذرا وائنڈ اپ کر دیں, میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. جی میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے اپنی صفوں میں دیکھنے ہیں کہ جو 15-16 جو ان کے میں نے جو بکے ہیں وہ کون ہے. جب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے تو نکال باہر پھینکے. بھائی آپ کی حکومت جا رہی ہے نا تو جانے دے. اگر آپ کی حکومت جا رہی ہے آپ اسے جانے دے. خان صاحب کو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ معروف لون صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. 1 لائن دے دے, پھر میں نے آگے 1 لائن تو نہیں الوینا, 2 منٹ مجھے وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھیں الوینا میری بات سنیں, اس وقت پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ جو مجموعہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ کاف, سب کے لوگ ملا کے انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہے. ان کو مبارک. پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, ان کو مبارک. کراچی کی قاتل جماعت, ان کو مبارک. اور میرے بھائی کہہ رہے ہیں بڑا جو نا ایماندار عمران خان صاحب جو ہے نا بہت ایماندار آدمی, اور یہ 40 سال کا نعرہ میرے سامنے جب کوئی لگاتا ہے نا تو ان کو کہتا ہوں تھوڑا آنکھیں کھولیں. جنرل
ضیاء کے 11 سال بھی اسی 40 سال میں آتے ہیں. جنرل ایک منٹ اب چپ ہو جائیں بھائی جان چپ ہو جائیں. جنرل مشرف کے 9 سال بھی اسی 40 سال میں آتے ہیں, اور میرے بھائی کاف لیگ کے بھی اسی میں آتے ہیں, اسی 40 سالوں میں آتے ہیں. بات مکمل کیا کریں, باتوں کو ٹویسٹ نہ کیا کریں, سچ بولا کریں, سچ جتنا بھی بیڑا اٹھایا, جتنا بھی گند پاکستان میں بقول آپ کے تھا, وہ سب تو آپ کی گود میں بیٹھا ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں حفیظ شیخ کتنے ووٹوں سے ہارے ہیں. اگر سارے چور ہیں, صرف ایک عمران خان ہی صحیح ہے, تو پھر تو سارے کام ہی خراب ہو جانا ہے. لیکن حفیظ شیخ مثال کے طور پر 5 یا 6 ووٹ سے کم ہوئے نا, اس سے زیادہ تو ووٹ نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سائٹ کہانی ہوگی, لیکن ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے امان اللہ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ معروف لون صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے میں جوائن کیا. پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ایز پر دی آرٹیکل 225 الیکشن ڈسپیوٹ, نو الیکشن ٹو ا ہاؤس اور ا پروونشل اسمبلی شل بی کالڈ ان کوسچن ایکسپٹ بائی این الیکشن پٹیشن پریزنٹڈ ٹو سچ ٹرائبونل اینڈ ان سچ مینر ایز مے بی determined by act of parliament مجلس شورا. یہ بھی بہت بڑی کانٹرڈکشن دکھائی دیتے ہیں. انفارچونیٹلی اب ملک میں جتنی بھی جو ڈسپیوٹس کی بات ہوتی ہے وہ ہرزہ سرائی سے ہوتی ہے, میڈیا کے اوپر ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈبیٹس ہوتی ہیں, لیکن ایک پراپر پروسیس کے ذریعے, پٹیشن کے ذریعے انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. پاکستان میں پالیٹکس کا ٹرینڈ چینج ہونے کی سخت ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.